نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز سامعین، آج کا میرا موضوع ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ اسلام نے ہمیں نہ صرف اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے بلکہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ ان میں پڑوسی کے حقوق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اور پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ پڑوسی چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی بار وصیت کرتے رہے کہ میں نے سمجھا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا لیا جائے گا۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے یہ۔ محترم حاضرین، پڑوسی کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اس کی تکلیف دور کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، بھوک ہو تو اس کی خبر لینا، اس پر ظلم نہ کرنا، اس کی خوشی و غم میں شریک ہونا، اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کرنا۔ اسلام میں اتنی تاکید اس لیے کی گئی تاکہ معاشرہ محبت، امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بنے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو معمولی باتوں پر پڑوسیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، دل میں بغض اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ محترم سامعین، آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اسلامی معاشرے کی خوبصورت تصویر پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔